السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، برداشت گروپ کے تمام ممبر سے میں عمر سالم سگاف مخاطب ہوں۔ بھائیو، آج میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، شاید یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ ویسے تو تاریخ بھری پڑی ہے فن تعمیر کے عجوبوں سے۔ اس تاریخ میں اسلام فن تعمیر کسی سے کم نہیں۔ دور جدید میں بھی فن تعمیر نے اپنی جدید نوعیت سے آسماں کو چھوا ہے۔ ویسے اسلامی فن تعمیر نے بھی اس دور جدید میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس دور حاضر میں حرمین مکہ المکرمہ والمدینہ المنورہ کی توسیع مثال نہیں ملتی۔ آپ نے تو حرمین کی توسیع کے درجنوں واقعات سنے ہوں گے، لیکن ایک ایسا نام جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک گروپ نے اس شخص کے کارناموں کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اس شخص کے بارے میں جو کہ مکہ المکرمہ کی توسیع کا ڈیزائن کیا؟ کیا آپ نے کبھی اس طرف اپنا دھیان دیا جو مدینہ المنورہ کو خوبصورتی اور روحانیت کے ساتھ اس کو منور کیا؟ آئیے میں آپ کو واقف کرواتا ہوں ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصری باشندہ، جس کی ولادت 15 سپٹمبر 1908 کو داخلیہ کے شہر مڈغامر میں ہوئی، وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کا کنبہ اسکندریہ چلا گیا، جہاں اس نے اپنی ثانوی تعلیم مکمل کی۔ مصر کی تاریخ میں کم عمری میں ہائی اسکول تعلیم پوری کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور پھر قاہرہ میں رائل اسکول آف انجینئرنگ سے 1930 میں انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے بین الاقوامی پروفیسروں کی شاگردگی میں کم عمری میں گریجویشن مکمل کیا، اور اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے 1933 میں یورپ فرانس بوزال اسکول سے ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں اسلامی فن تعمیر میں حاصل کی۔ کم عمری میں ڈاکٹر آف انجینئرنگ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مصر واپس آئے۔ ان کے اسلامی فن تعمیر کے شوق نے مصر کے جامع مساجد کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی، اور انہوں نے مصری مساجد کے ڈیزائن، اسلوب اور فن تعمیراتی خصوصیات، اسلامی تہذیبی مراحل ایک اظہار کرتے ہوئے 4 جلد پر مشتمل کتاب لکھی، اور 1948 میں ڈائریکٹر کے منصب پر تعینات کیے گئے۔ یہ پہلا مصری انجینئر ہے جو مصر میں غیر ملکی انجینئرز کی جگہ حاصل کی۔ یہ کم عمر کا پہلا انجینئر ہے جو نائل اسکراف اور رانک آف آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ تحصیل کمپلیکس، لبریشن کمپلیکس، جوڈیشل ہاؤس، ٹیلی فون اتھارٹی بلڈنگ اور مشہور سرکاری متعدد عمارتوں کو ڈیزائن کیا۔ جوڈیشل ہاؤس اور لبریشن کمپلیکس جو 1951 میں 1 ملین 2 لاکھ مصری پاؤنڈ کی لاگت سے قائم کیا گیا تھا۔ انجینئرنگ آرکیٹیکٹ محمد کمال اسماعیل کے کارناموں میں ایک ایسا کارنامہ جو پوری دنیا میں لافانی کر دیا، حرمین مکہ اور مدینہ کی توسیع منصوبہ بندی اور اس کو عمل درآمد کرنے والا پہلا مصری انجینئر ہے۔ اس نے اس وقت کے ملک فہد کے دور میں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کا کام سر انجام دیا۔ جب ملک فہد نے ڈاکٹر کمال اسماعیل کے مصر کی مساجد کی ڈیزائن کے متعلق ان 4 جلد پر مشتمل کتاب دیکھی تو حرمین کی توسیع کے لیے انہیں منتخب کیا۔ یہ توسیع 1982 میں شروع ہوئی اور 13 سال تک جاری رہی۔
مکۃ المکرمہ کو 265,000 مربع میٹر سے بڑھا کر 315,000 مربع میٹر کی توسیع، یہ توسیع نہ صرف دونوں مساجد تک محدود تھی بلکہ مسجد نبوی میں چھتریوں کی تنصیب کے علاوہ زیر زمین 5,000 کار پارک کا کام، جس کی لاگت 18 ارب ڈالر تھی۔ ملک فہد اور بن لادن کمپنی کے لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی انجینئرنگ، ڈیزائن اور فن تعمیراتی نگرانی کی ادائیگی کے طور پر معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان دو مقدس مساجد کے کام کا معاوضہ کیسے لوں؟ قیامت کے دن میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ رہتا ہے نام لبوں پہ، دنیا اور آخرت میں اس کا مقام کچھ اور ہے۔ وہ ڈیزائن اور انجینئرنگ کے کام کی نگرانی کا ماہر تھا اور اپنے فرائض میں کسی سے چاپلوسی یا تعریفیں قبول نہیں کرتا تھا۔ اسی کی بدولت اسے ملک فہد اور ملک عبداللہ کا اعتماد حاصل تھا۔ انجینئر کمال نے 1 سال کے عرصے میں نمازیوں کی سہولت کے لیے خیمے کی شکل میں خودکار میکانزم طریقے سے کھلنے اور بند ہونے والی 12 چھتریوں کو نصب کیے۔ ہر ایک چھتری 306 مربع میٹر کے رقبے پر مشتمل ہے۔ انجینئر کمال کو سنگ مرمر اور اس کے کام کے متعلق بلا کی صلاحیت تھی۔ وہ مسجد الحرام کے صحن کے احاطے کو ایسے سنگ مرمر سے سجانا چاہتے تھے جو گرمی کی تپش کو مکمل طور پر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان کے اس پلان کو منظوری دے دی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونان کا سفر کیا۔ وہاں جنوبی یونان میں اس قسم کے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا پہاڑ دستیاب ہوا۔ انہوں نے آدھے پہاڑ کا معاہدہ کیا اور واپس ہو گئے۔ جب انہیں سنگ مرمر کی وصولی ہوئی تو انہوں نے اپنے اس پلان کو پورا کیا۔ اس طرح سال گزرتے گئے اور 5 سال کے بعد انہیں اس قسم کا سنگ مرمر مسجد نبوی میں فرشی کرنے کا حکم ملا۔ تب ان کے دل میں ایک خوف سا اٹھا کہ اس قسم کے سنگ مرمر کا صرف ایک ہی پہاڑ تھا دنیا میں، اور اس میں سے آدھا پہاڑ تو مکے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پتہ نہیں اتنے عرصے کے بعد اس پہاڑ کا باقی حصہ دستیاب ہے یا نہیں۔ اسی تذبذب میں انہوں نے پھر یونان کا سفر کیا اور اسی کمپنی کے مدرا سے ملاقات کی، اور انہوں نے اسی سنگ مرمر کے باقی مقدار کے بارے میں دریافت کیا تو پتا چلا کہ وہ تبھی ایک دوسری کسی کمپنی کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ اتنا غمزدہ ہوئے جیسے کہ زندگی کبھی انہیں اتنا غمزدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اگلے دن واپس ہونے کا ارادہ کر لیا اور جاتے ہوئے آفس کے سیکرٹری سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس سنگ مرمر کی باقی مقدار کس نے خریدی۔ سیکرٹری نے جواب دیا کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس خریدار کا نام پتہ ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے سیکرٹری کو اپنے ہوٹل کا پتہ اور فون نمبر دیا اور کہا کہ میرا یہاں ایک اور دن قیام ہے، آپ کوشش کریں، اگر کچھ بھی پتہ ملا تو مجھے اطلاع دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ دوسرے دن سفر سے کچھ گھنٹے قبل انہیں اسی سیکرٹری کا فون موصول ہوا اور انہیں اطلاع دی کہ اس کمپنی کا پتہ چل گیا جس نے اس سنگ مرمر کی باقی مقدار خریدی ہے۔ یہ سن کر انہیں خوشی بھی ہوئی اور ذہن میں سوالات اٹھنے لگے کہ پتہ تو مل گیا، لیکن معلوم نہیں کہ باقی مقدار اس خریدار کے ہاں ہے بھی یا نہیں۔ اور اللہ سے دعا کی اور کمپنی کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچنے پر سیکرٹری نے اس کمپنی کا نام پتہ ان کے حوالے کر دیا۔ تب انہیں خوشی کی انتہا نہیں تھی اور دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی کہ جس کمپنی نے یہ باقی مقدار خریدی تھی وہ بھی سعودی کمپنی تھی۔ انہوں نے فوراً واپسی کی فلائٹ کی اور سعودیہ کو واپس ہوئے۔ یہاں پہنچنے پر انہوں نے ایئرپورٹ سے سیدھے اسی کمپنی کا رخ کیا جس نے سنگ مرمر کی باقی مقدار خریدی تھی۔
وہاں پہنچ کر کمپنی کے ذمہ داران کو بتایا کہ انہیں اس کمپنی کا پتہ یونان سے ملا ہے اور اس سنگ مرمر کے بارے میں دریافت کیے جسے انہوں نے یونان سے عرصہ پہلے خریدا تھا۔ ذمہ داران نے اسٹور سے معلومات حاصل کرنے کے بعد بتایا کہ وہ سنگ مرمر کی ساری مقدار موجود ہے، کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی۔ یہ جواب سننے کے بعد انجینئر محمد کمال نے بچے کی طرح رو پڑے۔ اس کمپنی کے مالک نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ پھر محمد کمال نے ایک بلینک چیک اس کمپنی کے مالک کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ آپ جتنا چاہے اس میں قیمت لکھ دیں، اور پھر ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس کمپنی کے مالک نے جب سنا کہ یہ سنگ مرمر مسجد نبوی کے لیے چاہیے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی کہ میں اس سنگ مرمر کی باقی مقدار خریدوں اور اسے اسٹور میں رکھ کر بھول جاؤں۔ اس کمپنی کے مالک نے ایک ریال بھی لینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ سارا سنگ مرمر میری طرف سے مسجد نبوی کے لیے ہے۔ اس سنگ مرمر کو حاصل کرنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن کا کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کمال کو ان کی فنی تعمیراتی کامیابی حاصل کرنے پر کئی لقب سے نوازا گیا۔ 2 مساجد کی توسیع کا جینیس اور نسلوں کا پروفیسر شامل ہے۔ نسلوں کے پروفیسر نے 44 سال کی عمر میں ازواج زندگی سے منسلک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور اسی اثناء ان کی رفیق حیات اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی باقی زندگی اسی خدمت میں گزار دی اور 2 اگست 2008 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ اس مشہور و معروف انجینئر آرکیٹیکٹ محمد کمال کی زندگی 100 سال کے سفر کے کچھ واقعات ہیں۔ ڈاکٹر کمال کے اس عظیم کام کو ساری دنیا کے مسلمان رہتی دنیا تک اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، رہتا ہے نام لبوں پہ دنیا اور آخرت میں اس کا مقام کچھ اور ہے۔